وہ سویلا دازار پھرتے ہیں، وہ سویلا دازار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اسی مہینے میں آپ کا مثال مبارک بھی ہے، ان کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ مدینہ شریف گئے تو دل میں خیال آیا یا رسول اللہ میں تو حیات النبی کا قائل ہوا کہ اپنا جلوہ کراؤ۔ کچھ راتیں گزر گئی تو کہہ دیا وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، بھائی مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں۔ انتہائی مخدوم و محترم علماء ذوی الاحتشام، میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیہ پاک کا حصہ تلاوت کیا ہے، ارشاد ربانی ہوتا ہے قل محبوب ارشاد فرما دیجئے قرآن میرا ہے بیان تیرا ہے، قرآن وحی مطلوب ہے، قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ ہم قرآن کے بھی ماننے والے ہیں اور حدیث کے بھی۔ اگر سبحان اللہ ذرا اونچی آواز سے کہو گے نا تو میں بھی سمجھوں گا کہ پروگرام ان کا ذہن میں ہے، بھی سنیں گے چشتی کو، اگر سننے کا موڈ ہے نا، ورنہ حاضری لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بھی نہ ہو کہ میں ڈر نہ جاؤں، آپ کی آواز مغلوب رہے، غالب نہ رہے خطیب پر۔ اگر غالب ہو گئی تو پھر خطیب گیا۔ ویسے تقریر لکھی ہوئی ہو نا جی، جیسے پنکھے چل رہے تو اڑ جائے تو خطیب گیا، لکھی ہوئی تقریر ہوتی ہے، پنکھا چل رہا ہے، تقریر گئی، مواد ختم۔ لیکن ہمارا قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، ہمارا قرآن پڑھا ہوا آیا ہے، اور ہم نے جو قرآن سیکھا ہے اس میں اسرار، رموز، حقائق، دقائق، نکات، اس کے معنی، یہ ہمیں اساتذہ نے جو سمجھائے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر پورے قرآن کو بھی کوئی خطیب اپنی مسجد میں شروع کر دینا تو اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر اس کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پیارے قرآن میرا ہے، بیان تیرا ہے، کتاب میری ہے، عداد تیری ہے، ربوبیت میری ہے، رسالت تیری ہے، بخشش میری ہے، شفاعت تیری ہے، برکت میری ہے، حرکت تیری ہے۔ پیارے حبیب یہ جنت میری ہے، وراثت تیری ہے۔ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ فرمایا کملی والے کہ جنت میری ہے، وراثت تیری ہے، پر خلقت میری ہے، امت تیری ہے۔ کل پیارے فرماؤ، ارشاد فرماؤ، لب کھولو، موتی کھولو، ارشاد فرماؤ رب ارحمہما، اے ہمارے پروردگار۔ رب پر گفتگو کی جائے تو رب کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے تربیت کرنا، پالنا۔ قرآن مجید میں ہے رب العالمین، یہ صرف وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو عالمین کی مربی ہے،
باقی کوئی عالمین کے لیے مربی ہو سکتا نہیں۔ اور رب العالمین ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور رحمت للعالمین وہ حسنین کا نانا جان ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، حسنین کا نانا رحمت للعالمین ہے۔ اس جیسا خدا کوئی نہیں، میرے آقا جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ بولو میرے آقا جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ ہم رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہیں، ہم نے قرآن سے ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ رب کا لغوی معنی تربیت فرمانا، پالنا، اس کا مجازن اطلاق جو ہے والدین پر بھی آتا ہے کہ ماں کو بھی رب کہہ سکتے ہیں مجازن، اس معنی میں کہ وہ پالنے والا ہے، لیکن عالمین کا پالنے والا وہ لا شریک ہے۔ بس اس کو یاد کرنا، عالمین کے پالنے والی ذات وہ لا شریک ذات ہے۔ اپنے بیٹے کو اولاد کی تربیت کرنے والا سب سے پہلی جس کو مرکز کہتے ہو وہ ماں کی گود ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تربیت کا پہلی وہ ماں کی گود ہے۔ ماں پالنے والی ہے، باپ پالنے والا ہے، تو کیا خیال ہے اس اعتبار سے، مجازی اعتبار سے ماں کو بھی رب کہہ سکتے ہیں، باپ کو بھی رب کہہ سکتے ہیں، یہ شرک لازم نہیں آئے گا۔ بولو شرک لازم نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں مسئلہ ہے حقیقت مجاز کا، حقیقت مجاز کا۔ حقیقتاً مربی عالمین کا اللہ ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن مجازاً ماں پر بھی اطلاق آ رہا ہے پالنے والی ہے، باپ پر بھی آ رہا ہے یہ پالنے والا ہے، تو مجازاً ماں بھی رب ہے، مجازاً باپ بھی رب ہے۔ رب کا معنی تربیت معنی کے اعتبار سے کہ ماں تربیت کر رہی ہے، کس کی؟ اپنی اولاد کی۔ دوستو اگر ماں نیک ہے تو بیٹا بھی صالح ہے، ماں شب بیدار ہے تو بیٹا فرید الدین ہے، ماں تہجد گزار ہے تو بیٹا قطب الدین ہے، ماں اگر قرآن کی لوریاں دے رہی ہے تو فرمایا بیٹا معین الدین ہے، اگر ماں صالحہ ہے، ماں نیک ہے تو بیٹا فرمایا عبد القادر جیلانی ہے۔